نحمد اللہ علی توفیقہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ وخالقنا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ برادران اسلام، جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، اعتکاف کی فضیلت اور اس کے چند مسائل کے عنوان کے متعلق آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت کی پاکیزہ مقدس بارگاہ میں قلباً دعا ہے، الہ العالمین گویا یہ حق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعتکاف کو سمجھنے سے پہلے اعتکاف کا جو معنی ہے وہ ذہن نشین کر لینا ضروری ہے، تاکہ آگے کی جو گفتگو ہے وہ بآسانی ذہن میں بیٹھ جائے۔ اعتکاف کا معنی لغت کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے بیٹھ جانا، دھرنا دے کے بیٹھ جانا، یہ اعتکاف کا معنی ہے۔ گویا کہ اب اس کا معنی یہ ہو گیا کہ ایک مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے اور یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ الہ العالمین، اب میں سارے دنیا کے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اور اس وقت تک میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں جب تک کہ تیری رضا کا مجھے حصول نہ ہو جائے۔ تو لغوی معنی کے تحت یہ معنی اور اعتکاف کا بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اعتکاف کے اندر بیٹھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے۔ بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی، ظاہری زندگی کے اندر کبھی بھی اعتکاف کو ترک نہ فرمایا کرتے تھے، اور گویا کہ اللہ رب العزت نے خود بھی مومنین کے لیے اس کا اہتمام کروایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، جسے خطبے میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کی ذات گرامی کو کہ وہ میرے گھر کو صاف ستھرا کریں۔ کن کے لیے صاف ستھرا کریں؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا والعاکفین،
اور جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو صاف اور ستھرا کیا جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، جو رکوع کرنے والے ہیں اور جو سجدہ کرنے والے ہیں، رب العزت کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے والے ہیں، ان کے لیے میرے گھر کو صاف اور ستھرا کیا جائے۔ گویا کہ اعتکاف کی جو عبادت ہے اس کا اہتمام خود رب العزت اپنے محبوب ترین بندوں کے توفیل کروا رہا ہے، اور اس عبادت کو بخوبی سر انجام دیا مصطفیٰ کریم علیہ التحیت و تسلیم کی ذات گرامی نے۔ اور خود جب اعتکاف کے اندر جلوہ گر ہوتے تھے، اعتکاف جیسی سعادت حاصل کرتے تھے، تو دوسرے مومنین کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ چنانچہ مصطفیٰ کریم علیہ التحیت و تسلیم کا فرمان گرامی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف جیسی عبادت حاصل کرتا ہے اور اعتکاف جیسی سعادت حاصل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے ان 10 دن مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے 2 حج کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے اور 2 عمروں کا بھی ثواب اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی زندگی کا بھی یہ معمول رہا ہے، جس کو روایت کرنے والی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ متقیہ حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات گرامی اپنے ظاہری زندگی کے اندر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور تب تک اعتکاف فرمایا یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی سے جا ملے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جب انہیں وفات عطا فرمائی، تب تک آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس اعتکاف کے عمل کو پسند فرمایا اور اپنایا۔ بعد اس کے ایک اور جگہ پر آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ عطا فرما دیتا ہے۔ 3 خندقیں کیسی کہ ان میں ہر ایک خندق کی جو مسافت ہے وہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو مسافت ہے اس سے بھی زائد مسافت اس خندق کی ہوتی ہے۔ تو جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان جو فاصلہ حائل کر دیتا ہے وہ 3 خندقوں کے برابر ہے، اور ہر ایک خندق کا جو فاصلہ اور مسافت ہے وہ مشرق اور مغرب سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو گویا کہ کتنی بہت عظیم بڑی ہم سب کو اللہ رب العزت نے عظمت والے یہ ایام عطا فرمائے ہیں، کتنی بڑی سعادت ہمیں نصیب فرمائی ہے، جس کے اندر نہ تو کسی سے لڑنا پڑتا ہے، نہ تو محنت کرنی پڑتی ہے، بلکہ آرام سکون سے اور چین سے وہاں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتا ہے بندہ۔ تو نہ تو وہیں کوئی مالیت لگتی ہے، جس میں اگر کوئی بندہ عمرہ کرنا چاہے یا حج اپنے پیسوں سے کرنا چاہے تو خواری تو ضرور ہوتی ہے، مالی بھی اس کے مال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کیسی سعادت نصیب فرمائی ہے کہ وہاں 10 دنوں کے لیے جا کے بیٹھ جا اور اللہ رب العزت تجھے 2 حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور 2 عمروں کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو وعدہ خود رب العزت فرما دیتا ہے تو وہ اپنے وعدوں کی خلافی نہیں کرتا ہے، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اے مسلمان، اے مرد مومن، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کے دیکھ، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے اس پسندیدہ عمل کو اپنا کر تو دیکھ، پھر دیکھ تجھ پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول کیسا ہوتا ہے،
پھر دیکھ کہ اللہ رب العزت کی نوازشیں تم پر کیسی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب اعتکاف جیسی عبادت کی سعادت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی دین اسلام کے اندر عبادتیں ہیں، ایک بندے نے ان تمام کا حصول کیا، اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جو 10 دنوں کے اعتکاف کے اندر بیٹھ گیا، گویا کہ یہ ان تمام جو بہترین اعمال ہیں، جو نیکیاں کرنے والے ہیں، ان تمام کے برابر یہ ہو جاتا ہے جو اعتکاف جیسی سعادت کو حاصل کر لیتا ہے۔ مگر افسوس کہ اب کے وقت میں اگر کوئی اعتکاف جیسی بڑی سعادت کو حاصل بھی کر لیتا ہے تو پھر اپنا وقت وہیں وہ برباد کرتا رہتا ہے، کبھی کال پر باتیں تو کبھی ایسی لغویات میں پڑ جاتا ہے کہ جو اعتکاف کرنے کا مقصد ہے اس مقصد کو اپنے ہاتھوں سے تھامے نہیں رکھتا بلکہ ترک کر بیٹھتا ہے۔ گویا کہ اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اس اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے تو اس فضیلت کے حصول کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ جب بندہ عبادت خداوندی کے لیے کمر بستہ ہو گیا تو پھر وہ دنیاوی معاملات کو ترک کر دے، حتی الامکان لغویات سے بچے، حتی الامکان فواحش سے بچے، حتی الامکان جتنا اس سے ہو سکے اللہ رب العزت کی پاکیزہ بارگاہ میں سربا سجود رہے تاکہ اس مقصد کے حصول میں کامیابی اور کامرانی اسے نصیب ہو۔ الہ العالمین تیری پاکیزہ بارگاہ میں دعا گو ہوں جن حضرات کو، جن خوش نصیبوں کو یہ سعادت مندی حاصل ہو، انہیں اس کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج 19 رمضان المبارک اور کل انشاءاللہ 20 رمضان المبارک ہے، جس میں خوش نصیب اس کی اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے۔ الہ العالمین ان تمام خوش نصیبوں کے صدقے ہم سب کو بھی، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہم سب کو بھی نیکیوں کا جذبہ نصیب فرما، ہم سب کو بھی تیرے در سے تیری بارگاہ میں سربا سجود ہونے کی بھی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تیرے پیارے محبوب آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔